اچھا ناظرین، بھارت کی طرف سے جنگی ماحول بنانے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے ہمارے ہاں، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزراء شریک ہوئے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان نے پہلگام حملے سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ سارک ویزا اسکیم کے تحت سوائے سکھ یاتریوں کے باقی تمام بھارتیوں کے جاری کیے گئے جو ان کو جاری کیے گئے ویزے تھے وہ بھی منسوخ کر دیے۔ واگا بارڈر بھی بند کر دیا۔ پاکستان کی فضائی حدود بھی بھارتی طیاروں کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ قومی سلامتی کونسل نے واضح کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی یا پانی کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوئی بھی کوشش جو ہے وہ جنگی عمل تصور کیا جائے گا، یعنی جنگ تصور کیا جائے گا۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی اداروں سے بھی فوری طور پر رجوع کیا جائے گا۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کمزور کی طرف سے امن کی پیشکش اصل میں اپنی کمزوری کا اعتراف اور جارحیت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتی ہے۔ بھارت نے پہلے عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے میں فالس فلیگ آپریشن کیا اور پھر خود ہی اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر عملی طور پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت اگر مگر کی بحث میں الجھی ہوئی اور چپ سادے بیٹھی نظر آ رہی ہے۔ سیاسی مخالفین کے خلاف گڑے پھاڑ پھاڑ کر نیوز کانفرنسز کرنے والے وزراء پتہ نہیں کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ کوئی میڈیا پر آ کر بھارت کو اس کی اوقات یاد دلانے کو تیار نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح ناظرین، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2019 میں ایسا ہی فالس فلیگ آپریشن پلوامہ میں ہوا تھا، جس کے بعد بھارت حملے کی دھمکیاں دے رہا تھا، گیدڑ بپ کیا تھا، اور پھر پاکستانی حکومت کو بھارت کی جنگی تیاریوں کے بارے میں پتہ بھی چل رہا تھا۔ بتایا گیا کہ بھارت اسرائیل کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس تمام صورتحال سے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو آگاہ کیا گیا تھا۔ قومی قیادت کی بریفنگ ختم ہونے سے پہلے ہی عمران خان نے حکم دیا تھا کہ کسی بھی ممکنہ بھارتی حملے کی صورت میں پوری طاقت سے جواب دینے کی تیاری کی جائے۔ ساتھ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ کے ذریعے امریکہ سمیت دنیا کے ہر اہم ملک کے دارالحکومت میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ حملے کی صورت میں پاکستان کی میزائل بیٹری بالکل تیار ہے۔ اور اس موقع پر ایک دوست ملک کے ذریعے اسرائیل تک کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ بھارتی حملے میں اسرائیل کی شمولیت ثابت ہو گئی تو پھر دہلی کے ساتھ ساتھ تل ابیب میں بھی رد عمل دیا جائے گا۔ اسی جارحانہ سفارتکاری کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں متحرک ہو گئی تھیں، کیونکہ پاکستان کے تیور دیکھتے ہوئے دنیا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بھارتی حملے کی صورت میں جنوبی ایشیا ایٹمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ بھارت نے بالا کوٹ میں سرجیکل سٹرائک کی تو پاکستان نے بھارت کے اندر 5 فوجی تنصیبات کو ایسے نشانہ بنایا کہ جسے فوجی نقصان تو کوئی نہ ہوا، ان حملوں کا یہ مقصد بھی نہیں تھا آبویسلی، بلکہ بھارت کو یہ پیغام مل گیا کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور سب کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، پوٹینشیل بھی رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی صورتحال پر۔ ناظرین، بھارت وہی پرانا ڈرامہ رچا کر پاکستان پر حملہ آور ہے۔ ذرا غور کریں، ایک متنازع علاقہ میں مبینہ دہشت گردی کی واردات ہوتی ہے جس میں 28 بھارتی مارے جاتے ہیں، جس کی ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا کا ہر سرکردہ رہنما مذمت کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ پہلے کی طرح وکٹم کارڈ کھیل رہا ہے، پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی سے تنگ آ چکا ہے، جس پر پوری دنیا بھارت کا موقف ماننے پر مجبور نظر آ رہی ہے۔ اب ذرا چند ہفتے پیچھے چلیں، جب پاکستان ہی نہیں دنیا کی تاریخ میں دہشت گردی کی انوکھی واردات ہوئی تھی، جس میں ایک پوری ٹرین کو ہائی جیک کر کے اس کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ کسی متنازع نہیں بلکہ سیٹلڈ علاقے میں ہوتا ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ ٹرین اغوا کرنے والے دہشت گردوں کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کنٹرول کر رہی تھی، جس کے ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے، مگر دنیا کے کسی ملک نے بھارت کی اس کھلی جارحیت کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ہماری ایجنسیاں بھی اور ذرائع ابلاغ بھی چند روز واویلا کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس سفارتی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا ہمارا سچ تسلیم کرنے کی بجائے بھارت کا جھوٹ کیوں قبول کرنے پر تیار نظر آتی ہے؟ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایسی ہزیمت سے کون دوچار کر رہا ہے؟ بھارت جنگ اور حملے کی دھمکیاں ناظرین یوں ہی تو نہیں دے رہا، وہ سفارتی سطح پر اس سے پہلے ہی اپنی کم و بیش ہر بات منوا چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی حکومت نے قرض کی بھیک کو ہی سفارتکاری سمجھا ہوا ہے۔
بچہ بچہ جانتا ہے، اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ پھر وزارت خارجہ جیسا حساس منصب جو ہے ناظرین، جب اسحاق ڈار جیسے ناکام معاشی ماہر کے حوالے کیا جائے گا تو پھر سفارتی تنہائی کے سوا ہمیں ملے گا بھی کیا؟ اس سے بڑی سفارتی پسپائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ بھارت نے باقاعدہ اعلان جنگ کر دیا ہے، مگر نہ سعودی عرب نے پاکستان کی حمایت میں ابھی تک کوئی بیان دیا ہے، نہ UAE نے۔ چینی دفتر خارجہ بھی خاموش ہے۔ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ جنگی ماحول میں چین خود کو پاکستان سے فاصلے پر رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چین کے ساتھ ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی میں زہر کس نے گھولا ہے، اس کا جواب میرا خیال اسحاق ڈار دیں گے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دیں گے۔ ناظرین، ملک حالت جنگ میں ہے، قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے، سب جانتے ہیں اور بار بار اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مگر اس وقت پریکٹیکلی دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ حکمرانوں کی سیاسی انائیں جو ہیں وہ پوری قوم کو ایک کرنے کی راہ میں حائل ہے۔ قومی سلامتی کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا جس میں پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی نمائندگی کرنے والے، یعنی قائدین حزب اختلاف کو، میں پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں، PTI کی بات نہیں کر رہا، پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی نمائندگی کرنے والے قائدین حزب اختلاف کو مدعو کرنا بھی حکومت نے گوارا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ جب ملک ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، جنگ کے سائے ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، اس دوران ہمارے سیاسی رہنما اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کرنے کو تیار نظر نہیں آ رہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب اس صورتحال پر باقاعدہ برہم نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی اجلاس کا ہمیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈران کو علم ہی نہیں ہے۔ ملک کو اس وقت صرف ایک شخص متحد رکھ سکتا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ آپ نے اس عمران خان کو جیل میں بند رکھا ہوا ہے، ان سے رابطہ بھی نہیں کیا جانے دے رہا، ان سے رابطہ بھی نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ان حالات میں کون سے ملک کی، کون سی نیشنل سیکورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا ہے کہ شریف خاندان بھارت کے خلاف سخت ایکشن نہیں لے سکتا، یہ ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، سخت ایکشن صرف ایک شخص لے سکتا ہے اور وہ عمران خان ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہے کہ شریف خاندان جب بھی اقتدار میں آتا ہے ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ سلمان اکرم راجہ اس سے بھی زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے کسی بھی قسم کی جارحیت کی تو ہم حکومت کے ساتھ نہیں، بارڈر پر کھڑے سپاہی کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ دشمن سے جنگ اکیلے سرحدوں پر کھڑے سپاہی نہیں لڑتے، ان سپاہیوں کے پیچھے پوری قوم ہوتی ہے، لیکن آج حکمرانوں نے قوم اور ریاست کے درمیان خلیج پیدا کر دی۔ ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کا مل کر مقابلہ کریں، اور اس وقت ضروری ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی بات سنی جائے، اس کو رہائی دی جائے۔ اگر آپ عمران خان اور قوم کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان اپنے ہمسائے کی بدترین جارحیت کا شکار ہے، اور آبویسلی بہت ہی مشکل وقت ہے جو پوری قوم کے اتحاد کا تقاضا کرتا ہے۔ اس موقع پہ حکومت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود ساختہ افراتفری اور انتشار کی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے، کیونکہ یہ اس کا فرض بنتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بھی اختلافات بلانے اور قوم کو متحد ہونے کا سبق دینے سے پہلے خود حکومت جیل کے دروازے کھولے اور عمران خان سمیت تمام بے گناہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ ایسا نہ ہوا تو متحد ہونے کا یہ جو سبق ہے، یہ جو باتیں ہیں، یہ محض سیاسی نعرہ ہی ہوگا جسے خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اگر حکمران چاہتے ہیں کہ عوام صحیح کام کریں، اپنا فرض ادا کریں اس مشکل حالات میں، تو نصیحتوں کی بجائے خود صحیح کام کر کے اس عمل کا آغاز کرنا چاہیے۔